مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ہم اور ہمارا اسلام میں آج کی نشست میں انشاء اللہ تعالی تجارت اور اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو ہوگی. پروگرام کے میزبان سید حماد حسین پہنچ نہیں سکے، ٹریفک میں ہیں، ابھی آ جائیں گے، پروگرام میں شامل ہو جائیں گے. ہم جب اپنے دین کا تعارف کراتے ہیں، پہچان کراتے ہیں، تو اس کے ہم 4 شعبے کر دیتے ہیں. پہلا اعتقادات، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات اور چوتھا اخلاق. یہ جو معاملات ہیں اس میں تجارت بھی ہے، لین دین بھی ہے، میل جول بھی ہے، رہن سہن بھی ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ کسب حلال، محنت کر کے روزی کمانا یہ فریضہ ہے. تجارت کا مطلب ہوتا ہے کہ اجناس، گوڈز جن کو کہتے ہیں، اور سروسز یعنی خدمات، ان کا تبادلہ. ایک شخص اجناس پیش کرتا ہے، دوسرا اس کے لیے خدمت کرتا ہے، اس کو مارکیٹ تک پہنچاتا ہے، گاہک تک پہنچتی ہے چیز. یا یہ کہ وہ خرید و فروخت جس میں نفع حاصل کرنا، ایسی چیز کو ٹریڈنگ یا تجارت کہتے ہیں. اسلام میں تجارت لازمی اور بڑی اہم ہے. ہمارا دین ہمیں تمام شعبوں میں مکمل رہنمائی عطا کرتا ہے. اللہ تعالی نے ہمارے لیے کائنات بنائی، اس کائنات میں ہم نے کیسے رہنا ہے، کیسے معاملہ کرنا ہے. پیداوار ہوتی ہے، پیداوار کے بعد کتنے مرحلوں سے گزر کر چیز مارکیٹ میں آتی ہے، یا وہ لوگ جو کسان کہلاتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے، وہ آگے چیزیں بیچتے ہیں اور نفع پاتے ہیں، پھر وہ لوگ آگے نفع پاتے ہیں. اس کام کو تجارت کہتے ہیں. اس میں شرط کیا ہے؟ سچائی اور دیانت. یہ 2 چیزیں لازمی ہیں. جھوٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس میں کوئی کھوٹ یا ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے. جیسے اوپر ستھرا مال رکھ دیا، اندر گلا سڑا رکھ دیا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جو چیز ہے ظاہر کر کے صاف ستھری، دینے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں میں سچائی ہو، اور ان کا مقصد جہاں نفع کمانا ہو وہاں لوگوں کو آسانی پہنچانا بھی ہو. یہ بنیادی اس کا مقصد ہے. اور پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں پہلے انسان سے لے کر اب تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. انبیاء نے تجارت کی، اولیاء نے تجارت کی. دین سیکھنا دین پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، دین سیکھنا دنیا کمانے کے لیے نہیں ہوتا. ہم ہنر کو، محنت کو، کسب کو، اس کو بہت زیادہ، یعنی ثواب بھی اس میں ہوتا ہے اور اس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ ایک انسان کی سب سے بہتر کمائی وہ ہے جو وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کماتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پہنچانے والے، کچھ لوگ ہوتے ہیں لینے والے. تو یہ ایک اصول چلا آ رہا ہے. اس میں ذخیرہ اندوزی کرنا، ملاوٹ کرنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، وعدہ خلافی کرنا یا دھوکہ دینا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. اور سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
یہ اتنی اہم چیز ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. پروگرام میں وقفے ہوتے ہیں تو پہلا وقفہ، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ سے گفتگو ہوگی. مولاي صل وسلم دائما ابدا. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب. آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلام میں تجارت کے اصول. یقینی طور پر دیگر معاشروں میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے تھرو قوموں کی تقدیر کو بدلا جا رہا ہے، اور آج ساؤتھ ایشیا میں جہاں ہم رہتے ہیں، اسلامی دنیا میں کہہ لیں یا اس بر صغیر میں کہہ لیں، یہاں پہ ایک اور اکنامک جنگ چھڑ چکی ہے کہ جس میں ہمیں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی. تو اسلام نے اس کے یقینی طور پہ اصولوں کو وضع کیا ہے. صحابہ کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی. تو علامہ صاحب سے جانیں گے کہ کس طرح تجارت کے اصولوں کو اپنانا ہے، اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے کس طرح ہم اکنامک جو ڈیولپمنٹ کی جنگ ہے اس میں اپنے آپ کو فاتح بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. جی علامہ صاحب. جی، آپ کے آنے سے پہلے میں تجارت کے حوالے سے بنیادی باتیں بتا چکا ہوں. تجارت کرنا، یہ تاجر، تجارت عربی کے لفظ ہیں، اور اس میں نے ان کو بتایا کہ یہ اسلام میں بہت اہم ہے، بلکہ فریضے میں شامل ہے. ایک شخص بیج بوتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، فصل تیار ہوتی ہے، کٹائی کرتا ہے، چھٹائی کرتا ہے، بھوسا الگ کرتا ہے، دانے الگ کرتا ہے، پھر مارکیٹ میں لاتا ہے. اس کے لیے ایک ایک عمل پر ثواب بھی ہے. اور اس کے لیے میں نے بنیادی دو باتیں بتائی ہیں کہ ہمارے ہاں اسلام میں ایک تو سچائی، دوسرا دیانت. ٹھیک. ایک آدمی ملاوٹ نہ کرے، ذخیرہ اندوزی نہ کرے، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے، سود کی کوئی گنجائش نہ رکھے، بالکل. کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، بلکہ آپ اپنی خدمات جو دے رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو نفع مل رہا ہے دنیاوی، اور ساتھ میں ایمانی طور پر ثواب مل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نبیوں نے بھی تجارت کی. بالکل. خود میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی تجارت کی ہے. واقعات موجود ہیں. آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں. مداربت جس کو کہا جاتا ہے، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ 2 مرتبہ سفر کیا. ان کا مال لے کے آگے بیچنا، کمیشن کیا ہوتا ہے اس میں، دوسرا یعنی کسی کا شیئر کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں. کتاب الاموال ہمارے ہاں موجود ہے. پورا ایک یعنی چیپٹر ہے فقہ میں تجارت کے بارے میں، لین دین کے معاملے میں، کہاں سود ہو جائے گا، کہاں غلط ہو جائے گا، کہاں صحیح ہے، کہاں نہیں ہے. اور چونکہ دنیا میں تیزی اور تیز رفتاری ہے، اصول لوگوں نے مارکیٹ کے بدلے ہوئے ہیں، مگر اسلامی تعلیمات اسی جگہ برقرار ہیں. اور دنیا کو آج نظر آ رہا ہے جیسے لوگوں نے پلاسٹک منی لے لی، کرپٹو کرنسی آ رہی ہے. اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کے ڈیجیٹلائزیشن جو بھی کچھ کر رہے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ وال اسٹریٹ اور جو بڑے بڑے نام تھے کیسے ختم ہو گئے. لوگوں نے سود کے حوالے سے کتنا کام کیا، وہ غباریں ان میں اب ہوا نکل رہی ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کو معاشی طور پر، معاش کا مطلب گزر بسر کے لیے، رہن سہن کے لیے آسانی ہو. جو جس کو مالدار بنایا ہے اس کے لیے بھی اصول بنائے ہیں، اور جو دوسرا شخص آگے محنت کر رہا ہے، سروسز فراہم کر رہا ہے، اس کے لیے بھی بنائے ہیں. بالکل. کسی طرح چوری، مثلا ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، لفظ مزدور ہے مگر مزدور اب عام ہے، میں مزدور کہوں گا کوئی پہچانے گا نہیں. تو وہ کام کر رہا ہے جتنے گھنٹے جتنے اس نے طے کر لیے ہیں. اگر اس کا وہ دیکھنے والا موجود نہیں ہے، وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دیانت کے ساتھ اپنا کام کرے. اسی طرح تاجر ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ جی ملاوٹ نہ کرے، زبان کو آلودہ نہ کرے، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، لین دین میں رعایت دے. وزن کا معاملہ، ناپ اور تول، اس میں وہ کانٹے کی طرح رکھے، بلکہ دیتے وقت زیادہ دے، لیتے وقت اگر کچھ کم بھی ہوتا ہے تو برداشت کر لے. مگر ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں
अमलन एक देखा ख्वाब ही जाए है इस वक्त तो। वो भूल गए हैं। नतीजा ये है कि मुसलमान जो सबसे बेहतर जाना जाता था इस मामले में, वो अब सबसे बुरा गिना जा रहा है। बिल्कुल। तो ये क्या वजह है? ये इस्लामी तालीमात से दूरी, और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे अक्सर ताजिरों को मालूमात हैं ही नहीं। अच्छा, ये हमने देखा है कि बचपन से लोग कहते हैं हम तो ताजिरों का घराना है या हमने तो कारोबार ही किया, बट आई थिंक ये एक इशू है कि वो सीखा उन्होंने कभी नहीं कि इसके असूल क्या हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जिस तरह आज हम देख रहे हैं ब्रांड्स बन रहे हैं, तो ब्रांड्स जितने भी बनते हैं उन सब के पीछे इस्लामी उसूल होते हैं कि ईमानदारी, ब्रांड इक्विटी, या ये कह लें कस्टमर को वो देना जो हम उन्होंने उनसे कमिट किया, और वो बड़े बड़े ब्रांड्स बनते चले आ रहे हैं। आप ये देख लें कि आपके यहाँ लिमिटेड कंपनी का क्या है, अभी तो मुझे नहीं मालूम, 100 रुपए का एक स्टाम्प पेपर लें, आप अपने आप को रजिस्टर करा लें। एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, तकरीबन माल ऐसी है। मौजूद है या नहीं है, हमारे यहाँ ये कारोबार के तरीक़े निकले हुए हैं और दुनिया कर रही है। आगे एजेंट फ्रेंचाइज करना, उसको इख्तियार देना, किस हद तक दे सकते हैं, वो किस हद तक कर सकता है, सीखा ही नहीं है किसी ने। अच्छा, कुछ लोगों ने अब चूँकि ऑनलाइन बिज़नेस शुरू हो गया है, अब लोग स्टोर बड़े बड़े जो हैं वो बंद कर रहे हैं, सिर्फ वेयर हाउसेज़ हैं और ऑनलाइन हो रहा है, सप्लाई करना है। उसमें क्या तरीक़ा कार रखा हुआ है? लाजमी बात है, जो है जहाँ है जैसा है उसकी बुनियाद पे सौदा हो रहा है। चीज़ गलत आ जाए तो आप कहते हैं मैं वापस नहीं लूँगा, बिल्कुल। ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं है, फ़िक्स रेट रखने का रवाज हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन पर हमारे ताजिरों के पास कितनी मालूमात है? किताबें छपी हुई हैं, नहीं पढ़ने की फुर्सत, सीखना नहीं चाहते। सूद के लिए बाकायदा हमने कोर्सेस करवाए, सूद की तारीफ़ क्या है, सूद कब होता है, कैसे होता है, उससे कैसे बचना है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। ये बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही शदीद किस्म का गुनाह, लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाना। अच्छा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी खाने पीने की चीज़ों की, उसके आम है पाकिस्तान में तो। जालसाजी, अब देखें दवाएं जाली बन रही हैं, चीज़ों में मिलावट हो रही है, और इस्लाम कहता है मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करे, धोखा दे, वो हम में से नहीं। हम में से नहीं का क्या मतलब? मुसलमानों में से नहीं है। अलम साहब, ब्रेक पे जाएंगे, और उससे कबल मैं अब यही बता दूँ, अभी आपने फ़िक्स रेट का जिक्र किया, ये आजकल बहुत ज़्यादा ही आ गया है। पहले हम सुनते थे वो एक ब्रांड के नाम से, हम इस पे गुफ्तगू आगे लाजमी करेंगे कि इस्लाम में फ़िक्स रेट कैसे हो सकते हैं एक कमोडिटी के जो आपकी मिल्कियत है और मैं ख़रीदना चाहता हूँ। नाज़रीन करम, इस्लाम में तिजारत के उसूलों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और यकीनी तौर पे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे साथ रहेगा, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबाद। जी नाज़रीन करम, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत। गुफ्तगू हो रही है इस्लाम में तिजारत के उसूलों के हवाले से। मेरे साथ अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी काड़वी साहब मौजूद हैं। प्रोग्राम में आपके सवालात भी लेते हैं और कोशिश करते हैं जो सवालात मौजू से रेलिवेंट हो उनको ही प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। ब्रेक पे जाने से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे तिजारत के हवाले से, और ख़ास तौर पे मुसलमानों की जानिब से जो अमल इख्तियार करना चाहिए उनके हवाले से, कि जिनको अपना कर वो अपने ना सिर्फ कारोबार में बरकत और तरक्की हासिल कर सकते हैं बल्कि मुल्क व कौम के लिए एक सरमाया बन सकते हैं। अलम साहब, एक टर्म आ रही है आजकल, बहुत ज़्यादा ही इन हो गई है, फ़िक्स रेट हो रहा है, हर चीज़ के फ़िक्स रेट आपने ज़िक्र भी किया, और उस पर कोई बारगेन भी नहीं हो रही है। अब जब बारगेन ही नहीं हो रहा तो ये तो कारोबार तो नहीं है, कुछ और ही हो रहा है। असल में आपके यहाँ एक होता है रिटेलर और एक होता है होलसेलर। बिल्कुल। जुमला और क़िताई अरबी में कहते हैं, थोक और परचून उर्दू में कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस्लाम ने मुआशरे में हर फ़र्द को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। आपके यहाँ मालदार होना आजकल मसला बन गया है। बिल्कुल। वो पर्ची आ जाएगी भत्ते की, रिश्वत के हवाले आ जाएंगे। अच्छा, अमला ऐसा है सरकारी दफातर में, आपका आसान काम जो है वो मुश्किल कर दिया जाता है। बिल्कुल। बजाय सहूलत देने के, अब हमारे यहाँ जिस तरह बिजली के स्लैब बना दिए, पता नहीं किसने बनाए और क्यों बनाए। आपके यहाँ किस हिसाब से रेट बढ़ते हैं कोई वो नहीं है, किसी को नहीं पता। मुझे बताएं, ऐसे में किसी मुआशरे में तरक्की का ख्वाब कैसे देखा जाएगा? एक शख्स फैक्ट्री लगाता है, उसको पता है मैं 500 आदमी का घर का चूल्हा रोशन करूँगा, लेबर आएगा, स्टाफ आएगा, वो चीज़ मार्केट में जाएगी, दुनिया भर में तिजारत होगी, उस तमाम लोगों को भी फ़ायदा होगा
حکومت کو بھی, ملک کو بھی, لیکن ایسے شخص کو کوئی تحفظ نہ دیا جائے, کوئی سہولت نہ دی جائے, بلکہ اس سے کہا جائے کہ اتنے پیسے دو ورنہ تمہارے خلاف یہ چارجز لگا دیے جائیں گے. تو کاروبار کون کرے گا؟ اچھا, جو کاروبار جما لیتے ہیں ان کے ساتھ پھر ان سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو کسی شخص کو جب تحفظ ہی نہیں ہے تو وہ کرے گا کیا؟ اسلام میں ایک ہے بائع بیچنے والا, ایک ہے مشتری خریدنے والا. دونوں کے درمیان اگر کوئی چیز طے ہو جاتی ہے تبادلہ مال رضامندی کے ساتھ, اس پر اسلام منع نہیں کرتا. لیکن خود سے چیز بنا کے فکس کر دینا اور مونوپلی کرنا, اس میں اسلام آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کہیں آپ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ تو نہیں کر رہے. بالکل اس طرح وہ صورتحال نہ آئے. باقی یہ کہ خرید و فروخت میں گاہک اور بیچنے والے جو ہے تاجر, اس میں جو طے ہو جائے اسلام اس کو منع نہیں کرتا, لیکن ناجائز منافع خوری کو پسند نہیں کرتا. ذخیرہ اندوزی جس کو احتکار کہتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا, ملاوٹ کرنے کو پسند نہیں کرتا. کہنا کچھ, سیمپل کچھ دکھایا ہے, مال کچھ دکھایا ہے, ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سلام صاحب, ابھی بریک سے قبل بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ خریدا ہوا مال واپسی. میں بڑے بچپن میں دیکھتا تھا کافی دکانوں پہ لکھا ہوتا تھا ہم حدیث کی روشنی میں خریدا ہوا مال واپسی بھی لیتے ہیں. آج میں نہیں سمجھتا کہ اگر کراچی میں 10,000 دکانیں ہوں تو شاید 3 پہ بھی لکھا ہو یا 10 پہ بھی لکھا ہو. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ لوگوں کا عمل, باہر کی دنیا میں ابھی بھی آپ بدلوا لیتے ہیں, تو ایک 1 ویک کی وہ ریپلیسمنٹ اس میں دیتے ہیں. ٹائم ہوتا ہے. آپ کے ہاں سلوک کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے اس کا غلط استعمال اور دھوکہ دہی کی تو نتیجے میں لوگوں نے اس طرح کر لیا. لیکن ایوری کیس از ناٹ ایکول ایٹ آل. لیکن وہ کہتے ہیں نا, جو اکثریت کا حال دیکھ کے ایک شخص, وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کے پیتا ہے. تو لوگوں کے رویے, میں نے آپ کو کہا نا, ہم تو وہ معاشرہ ہے, ہمیں تو پانی کا گلاس بھی رکھنا ہے تو زنجیر باندھ کے رکھنا ہے کہ یہ کوئی لے نہ جائے. اب کافی جگہ پہ وہ بھی نہیں ہے. اخلاق وہ اب خود ہی لاؤ اپنا اور بھر لو, جو بھی کچھ کر لو. کوئی اگر سہولت فراہم کرتا ہے تو جب تک اس کو تباہ نہیں کر لیتے ہیں ہم چین سے نہیں بیٹھتے. بالکل. تو یہ ہمارے اپنے رویے ہو گئے جس کی وجہ سے ہم پستی, اخلاقی دیوالیہ, مالی دیوالیہ ہو یا نہ ہو, اخلاقی طور پر ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں, اور اس حد تک کر چکے ہیں کہ اب ہمارا اعتبار نہیں ہے نہ حکومتوں کا, نہ عوام کا, نہ تاجروں کا. اچھا, تاجروں کو کوئی جب سہولت نہیں ملے گی, تحفظ نہیں ملے گا, تو بتائیں وہ کام کیوں کریں گے؟ پھر بے روزگاری ہوگی, بے روزگاری کے نتیجے میں جرائم ہوں گے, اسٹریٹ کرائمز ہوں گے. بالکل. اب ہم جیسے میٹروپولیٹن سٹی میں رہتے ہیں, یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک عرصے قبل بہت ساری فیکٹریز ہوتی تھیں, اور پھر اس کے اندر ایک ٹریڈ یونینز اور یہ جو کے ٹی ہوتی ہے, بہت سارے یونینز ہوتے ہیں. کیا اسلام میں یونینز کا بھی تصور ہے؟ یونین کا وہ تصور جو مغربی ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح جمہوریت جو مغربی ہے اس کا اسلام میں تصور نہیں. اسلامی جمہوریت اور ہے, مغربی جمہوریت اور ہے. یونین کا مطلب اگر یہ ہے کہ وہ اس طبقے کے تمام حقوق کا تحفظ کرے اور ان کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرے, اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ ان سے اپنے پیسے پولیٹیسائز کروانا, اپنے آپ کے ان کے لیے بھتہ مقرر کر لیا کہ ماہانہ ان کو اتنا دینا ہوگا, اور اس میں وہ اپنی مرضی کے فیصلے کریں, لازمی بات ہے بیٹی بھائی کا خیال رکھنا ہے. بالکل. تو وہ اس چیزوں کا تصور نہیں اسلام میں. عدل, میں نے پہلے کہا, تجارت میں 2 بنیادی باتیں, سچائی اور دیانت. اچھا, ایک چیز اور آتی ہے ہمارے یہاں, جیسے آپ دیکھتے ہیں کمشنر کی لسٹ آ گئی. میں نے بچپن میں دیکھا یا اپنے دور میں دیکھا کہ اسلام میں بھی اس تصور پایا جاتا ہے کہ بھئی مارکیٹ کے ریٹ سیٹ ہونا. اس کی بنیاد کے زمینیں کہاں سے آپ خریدتے ہیں. اگر گورنمنٹ نے زمینیں دی ہوئی ہیں, وہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے اور گورنمنٹ اس کی نگرانی کرتی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن آپ ہر جگہ اپنا تو شیئر فکس کر لیں, مارکیٹ میں آ کر آپ بائر کے لیے وہ کر دیں اور صرف لسٹ لگی ہوئی ہے, اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہے, تو یہ کھیل ہے. حکومت ہر چیز کے ریٹ فکس نہیں کر سکتی, اس کو اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ورنہ پھر آپ کا کاروبار کرنے والا کیوں کرے گا جب آپ نے کرنا ہے تو. بعض چیزوں میں مثلاً یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جو روزمرہ کی چیزیں ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ذخیرہ نہ ہونے دیں.
لوگوں automatically rate کو set اس کی فراہمی برابر رہے. اب آپ کس ریٹ پہ طے کرتے ہیں کسان سے اور مارکیٹ میں کس ریٹ سے آتا ہے, اس درمیان میں اب آپ کے یہاں محصول ہے, ٹول ٹیکس ہے, کہاں سے لیا ہے آپ نے؟ اسلامی ممالک میں نہیں ہونا چاہیے چیچے جائے کہ ایک اسلامی ملک میں آپ لگا رہے ہیں. ایک چیز پشاور سے کراچی آتے تک کتنی جگہوں پر اس سے ٹیکس لیا جائے گا, اور پھر مارکیٹ میں ہر شخص پر اتنے ٹیکس, اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کے ٹیکس ہیں. انڈائریکٹ ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں. یہ اب مجھے یہ بتائیں نا کہ ہمارے ہاں اسلام کا کون سا اصول ہے جس پہ عمل ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں بجائے فراہمی کے, سپلائی کے, رکاوٹیں ضرور بنائی جا رہی ہیں. تاجر میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں, اگر میرے ناظرین سن رہے ہیں, اس میں اگر پولیس والے بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں, ایک ریڑھی والے کی ریڑھی الٹ دیتے ہو, وہ بیچارہ گھر کا کفیل ہے, 4 پیسے کمانے والا, اس کو ہٹانے کے لیے موقع دو, الٹ دیتے ہو لوگوں کے سامنے. بڑی دکانوں پہ تمہارا ہاتھ نہیں چلتا, یہ کیا ہے؟ آپ اس موقع پر ایک شخص نے کھانچا لگایا ہوا ہے, اس کو ہو سکتا ہے 200-300 روپے منافع ہونا ہو, آپ اس کی ساری چیز پٹخ دیتے ہیں. یہ رویہ بہت برا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سن رہے ہیں یا حکمران سن رہے ہیں تو کم از کم اس بات کا خیال رکھیں. بالکل, جس طرح حدیث بھی ہے کہ ایک معاشرہ نہیں چل سکتا کہ امیر کے لیے اور غریب کے لیے 2 قانون ہو. یہی چیز ہمارے تجارتی اصول میں بھی ہے. وہ طبقات جو اسمال ٹریڈرز ہیں ان کا بھی استحصال ہو رہا ہوتا ہے, اور جو جس طرح آپ نے کہا کہ بڑے لوگ کارٹل بنا کر اپنے ریٹس فکس کر لیتے ہیں. اب مجھے بتائیں, ہمارے ہاں اسٹاک ایکسچینج ہے, خبروں کی وجہ سے خبر چلا دی جاتی ہے اور گر جاتی ہے اور پھر وہ جناب دوسرے خرید لیتے ہیں اور ایک دم دوسری خبر دے کے بڑھا دی جاتی ہے. یہ فراڈ. 2 پیسے تو کما رہے ہو لیکن پیٹ میں آگ بھر رہے ہو. میں نے آگ کا لفظ اپنی طرف سے استعمال نہیں کیا, حدیث میں آیا ہے. وہ آگ بھر رہے ہیں, اپنے بچوں کو بھی آگ کھلا رہے ہیں. اور شاید کل پرسوں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو حرام سے بنے گا گوشت وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ بالکل بالکل. تو یہ چیز اسلام چاہتا ہے کہ آپ ترقی کریں اور تجارت دوسرے ملکوں کے ساتھ آپ کے رابطے ہوں, بلکہ آپ کی دیانت ایسی ہو کہ لوگ آپ کے اوپر شک بھی نہ کریں. بلکہ ہمارے پاس تو اس حوالے سے اتنی مثالیں ہیں. سیدنا صدیق اکبر ہیں, عثمان غنی ہیں, نبی کریم کی جو پوری زندگی میں تجارت کے کتنے بلکہ اس کے بعد بھی جتنے بھی لوگ آئے اس میں بڑے بڑے تاجر موجود ہیں. یہ کہیں گیپ تو نہیں پیدا ہو گیا کہ ہم ان کو پڑھا نہیں رہے تو بالکل ہی معاملہ آگے پڑھنا کوئی چاہتا نہیں ہے. آپ کے ہاں سلیبس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اب مجھے یہ بتا دیں کہ بیعانہ سودا ہوتا ہے, سودا کینسل ہو گیا, وہ بیعانہ ضبط ہو جاتا ہے, وہ تو ظاہر نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی بس بات ختم ہو گئی, آپ کے پیسے ضبط ہو گئے. پیسے تو صورت میں جب بیچا ہم نے. اسی طرح کتنے اداروں میں آپ ان کی ڈیٹ نکل جائے جی پیسے ضبط ہو گئے. کیوں ضبط ہو؟ نان ریفنڈیبل. اب یہ کہ جناب آپ اس پہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں. یہ جتنے پیسے آپ کما رہے ہیں 4 پیسے تو مل رہے ہیں, لیکن یہ آپ کے لیے آگ بن رہے ہیں. میں یہ کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی کمائی نہیں ہے, بلکہ آپ اپنے لیے مصیبت جمع کر رہے ہیں. تو میں پھر دوبارہ وہی سوال کہ ہم کہاں اس بات کو شروع کریں کہ تجارت کے حوالے سے جو اصول ہیں ان کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں, کیونکہ اس وقت کوئی آپ نے اس طرح کہا نا پوری پوری قوم ہی ادھر آگے پیچھے جا چکی ہے, وہ اپنانے کے لیے تیار نہیں. وہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں سے ہم شروع کریں اسے؟ اس کے لیے بنیادی طور پر ہمارے ہاں جس طرح کوچنگ سینٹر ہوتے ہیں, ٹیوشن کا انتظام ہوتا ہے کہ ہر چیپٹر, مثلا ایک شخص کپڑے کا کاروبار, اس کے لیے ہدایت 2 مہینے کا, 15 دن کا, 1 ہفتے کا کورس ہو سکتا ہے آرام سے. اسی طرح سونے کی تجارت کرنے والے, کھیتی باڑی کرنے والے, آپ ان کو سکھا سکتے ہیں. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. ہر جو بھی وہ ہوگا کام اس کے لیے الگ اصول ہوں گے. بالکل. اور اس کا ماہر اس کو آسان لفظوں میں, زیادہ لمبا کورس نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی 2 سال میں جا کے آپ کو ڈپلوما ملے گا. آپ چھوٹے چھوٹے کورس میں 3 نشستوں میں پورا ہو جائے گا. بالکل سیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. اور گورنمنٹ اس کے لیے باقاعدہ کر سکتی ہے. ان کے پاس ادارے, اسکول ہیں, انہی اسکولوں میں جب اسکول ٹائم ختم ہو جائے 1 گھنٹے کے لیے دوسروں کے لیے انتظام کر دیں, مساجد میں کر دیں, مدارس میں کر دیں. لیکن یہ کہ دلچسپی ہوگی تو کریں گے. مگر افسوس جس معاشرے میں آپ کا بندھا ہوا ہے کہ آپ نے فلاں افسر کو ہفتے میں اتنا پہنچانا ہے, فلاں کو اتنا پہنچانا ہے, جہاں تھانے بک رہے ہوں,
جہاں پر یہ چیزیں چونکہ مشہور ہوئی ہوئی ہیں نا یہ باتیں, مشہور ہمارے رائج ہو چکی ہے یہ چیز, اس اور ہم اس کو گناہ نہیں معیوب بھی سمجھ رہے. سمجھتے. ایسی بالکل اسی طرح. تو مجھے بتائیں پھر اس معاشرے کو ترقی کا کیسا ہوگا؟ میں اپنی مرضی سے اپنے ملک میں فصل نہیں لگا سکتا, مجھے وہ بھی باہر سے ہدایت آتی ہے کہ یہ چیز لگانی ہے, بالکل یہ اس طرح کرنا ہے, آپ نے فلاں چیز کا ریٹ اس طرح مقرر کرنا ہے, کیونکہ آپ نے ان سے ادھار لیا ہوا ہے, وہ ادھار آپ کی عیاشیوں پہ لگ رہا ہے, بھگت رہے عوام ہے. بالکل. علامہ صاحب بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے آنے کے بعد اسی پہ گفتگو کریں گے کہ ہم جو معاشرے میں ہم نے جیسے ایکسپورٹ امپورٹ کے حوالے سے بھی ہے, تو انہوں نے بھی بہت زیادہ ہماری تباہی میں کردار ادا کیا, تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ناظرین کرام, ذکر ہو رہا ہے تجارت اور اسلامی اصولوں کے حوالے سے. میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی کاڑوی صاحب موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا. جی ناظرین کرام, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. پروگرام ہم اور ہمارا اسلام میں, اور آج گفتگو ہو رہی ہے تجارت کے اصولوں کے حوالے سے. اور یقینی طور پہ کسی ملک کی ترقی اور خوشحالی میں ایکسپورٹ کا بڑا کردار ہوتا ہے, اور کیا ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے معاشرے کی تشکیل میں. اسلامی اصول کیا ہیں اس حوالے سے, اور ملک کی ترقی اور قوم کے لیے کس طرح سے ایکسپورٹ اور امپورٹ کو جو ہے تاجروں کو اپنانا چاہیے, اور اس حوالے سے کیا اصول اپنانا چاہیے, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. علامہ صاحب, پچھلے کچھ 10-15 سالوں میں ہم نے بڑا دیکھا ہے کہ امپورٹ بلز بڑھتے چلے گئے, ایکسپورٹ پہ ہماری نظریں نہیں رہیں. ہم نے کہا سستا مال باہر سے منگاتے ہیں, یہاں مہنگا کر کے بیچیں گے, اپنا نہیں بناتے ہیں. یہ میں نے آپ کے آنے سے پہلے جو کہا تھا نا, اس میں کہ اجناس گوڈز کہتے ہیں ان کو, گڈس, اور دوسری طرف خدمات جن کو سروسز کہتے ہیں. دنیا کے پاس اس وقت سکے کم تھے, سونا اور چاندی کے سکے تھے. یہی استیراد و تصدیر, جس کو امپورٹ ایکسپورٹ کہتے ہیں, عربی کے لفظ میں نے بتایا آپ کو, یہ ہوتا تھا. ایک علاقے سے ایک مال لے کے دوسری جگہ جانا, اور وہاں سے دوسرا مال اس علاقے میں لانا. جس علاقے میں زراعت نہیں ہوتی تھی, کھیتی باڑی ایگریکلچر نہیں ہوتا تھا, وہاں کی چیزیں دوسری جگہ, جیسے حضرت حاجرہ نے جب زمزم کنواں تھا تو بنی جرہم آئے کہ میں تمہیں پانی دوں گی, تم مجھے اس کی جگہ دانے دینا. تو یہ ہوتا تھا. آج مسلمان جو فاؤنڈر تھے, چیزوں کے بنانے والے تھے, جنہوں نے دنیا کو مصنوعات تیار کر کے دی سائنس کے حوالے بھی سب, یہ لوگ ان چیزوں سے ہٹ گئے, یا ان کو ہٹا دیا گیا, انہیں دوسرے کھیلوں میں دوسری چیزوں میں الجھا دیا گیا, اور خود انہوں نے معیشت, کیونکہ کسی کو کمزور کرنا ہو تو اس کی معیشت کو کمزور کر دو یا اس کی تعلیم کو ختم کر دو. یہ ایک چال تھی, مسلمان اس جال میں آ گیا. مجھے بتائیں, حج اور عمرہ سب سے وہ, یعنی دنیا کا وہ کام, سال بھر عمرہ جاری رہتا ہے, حج, اس پہ کماتا کون ہے؟ 56-57 اسلامی ملک ہیں, وہ نہیں کماتے, غیر کما رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے اپنا کوئی نظام نہیں بنایا. سلطنت عثمانیہ کے بعد مسلمانوں کے کوئی ایسی چیز نہیں بن سکی. آج پاکستان کو کوئی بنانے نہیں دے رہا, بنا رہے ہیں تو اس کو استعمال نہیں ہونے دے رہا, پاس نہیں ہونے دیتے, ان پہ سینکشن لگا دیتے ہیں. آپ سونا نہیں نکال سکتے, آپ تیل نہیں نکال سکتے, آپ یہ نہیں بنا سکتے, آپ وہ نہیں. تو ملک ہمارا اور ہم بے بس. یہ ایک مسلمانوں کی کمزوری. آج بھی مسلمان جمع ہو جائیں, فلسطین کو اس وقت ہمارے اتحاد کی ضرورت ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر اتحاد نہیں ہے. تو مسلمان, ایک کرنسی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. یورو والوں نے بنا لی, کتنے ملکوں میں ایک یورو بنا کے چلا لیا. ہم مسلمان ایک کرنسی نہ بنا سکے. اب کرپٹو کرنسی لا کر آپ کے ساتھ کتنا آپ کو اور باندھا جا رہا ہے, آپ آہستہ آہستہ اس میں دھستے چلے جا رہے ہیں. یہ ڈیجیٹل کرنسی جب آ گئی, آپ کے پاس کیا رہ جائے گا اپنی مرضی سے کرنے کا؟ آپ تو ٹوٹل ان کے ماتحت ہو جائیں گے, ذہنی طور پر بھی, مالی طور پر بھی, معاشی طور پر بھی. تو مسلمان نے کام چھوڑ دیا. جو ان کی اب دیکھ لیں, زراعت اس وقت بھی مسلمانوں کے پاس اتنی ہے, اگر وہ کرنا چاہیں تو دنیا کا راشن بند کر سکتے ہیں. سی روٹ ان کے پاس ہے, پورا بحری راستہ. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں ذہنی غلامی ہے, یا ہم ان کے روب میں ہیں, اور یا پھر یہ کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. تو اسلام نے تو بتایا تھا کہ آپ اس طرح تجارت کر کے عوام کی خدمت بھی کرو گے, اللہ کو راضی بھی کرو گے.
بلکہ ہم اس سے مثال لیتے ہیں، اکثر میرے بھی دماغ میں آتا تھا یار انڈونیشیا، ملیشیا، یہاں اسلام کیسے پہنچا؟ جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تاجر گئے تھے، وہاں کوئی اللہ کا ولی نہیں آیا. میں نے بڑا ڈھونڈا کہ کوئی اللہ کے ولی نہیں وہاں. ہوا ان کا بھی کام، لیکن وہ تاجروں کے ساتھ تاجروں کا بالکل کردار. تجارت کی ہے آپ کے ہاں. اور مجھے یہ بتا دیں کہ مسلمانوں کے پاس کیا تاجر نہیں آتے تھے؟ جب یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تو کیا ان کے ساتھ یہ تجارت کے اصول طے نہیں ہوئے تھے؟ بالکل. تو ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن نام قرآن کا لینا ہے، مشورے ابلیس سے لینے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا دنیا بھر میں ایک نیا فنومنا آ رہا ہے اسٹارٹ اپس کا. اس سے ادھار لیا، کام سٹارٹ کیا، اسے اپنی کچھ ایکویٹی بیچ دی. پاکستان میں ابھی بھی وہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی پنپ نہیں پا رہے ہیں. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس میں؟ دیکھیں، سرپرستی جب ہوتی ہے نا تو یا تو کوئی سرکاری یا کوئی ادارہ کرتا ہے یا کوئی پوری تنظیم ہوتی ہے. ہمارے لوگوں کے اور حکمرانوں کے درمیان اعتبار تو ختم بہت ہو بڑا چکا. گیپ ہے، بہت بڑا. اب اس کے بعد مجھے یہ بتا دیں کون ہے جو اپنی لائف بھی رسک پہ لگائے گا اور اپنا مال بھی رسک پہ لگائے گا؟ کتنے لوگ ٹرانسفر ہو گئے. قریبی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں چلے گئے یہیں کے بچے. لیبر ریٹ، حالانکہ ہر گھر میں یہاں فیکٹری بن سکتی تھی. اتنا ہنر تھا، اتنا ٹیلنٹ تھا، زمین کی بھی کوئی کمی کمی نہیں تھی. اور لوگوں نے جو لگایا ہوا تھا ان کو اتنا پابند کیا جا رہا ہے. اور اب تو دینی طور پر مسجدوں اور مدرسوں کو پابند کیا جا رہا ہے. تو جہاں سے آپ نے روشنی لے کے کام کرنا ہے، آپ انہی کا ہی وہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ہمارے ہاں جب تک ہم لوگ اپنے دین کے وفادار نہیں ہوں گے، ہم ان مسائل پہ قابو نہیں پا سکتے، کیونکہ ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے. بالکل. دنیا بھی گئی، عقبہ بھی گئی، دونوں چیزیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کا کردار جو ہے ایکول اپرچونٹی فار آل پرووائڈ کرنا ہے، اور تاجروں کا کردار ہے کہ وہ بالکل بہتر جو اصول اسلام نے دیے ہیں وہ کریں. یہاں ٹھیک ہے بگاڑ آ چکا ہے، اب اس کا حل کس طرح ہوگا؟ دیکھیں نا، آج بھی کوئی چیز اگر چاہیں تو کچھ لوگ بک جاتے ہیں، ایکا نہیں ہوتا، اتحاد نہیں ہوتا، وہ چیز نہیں آ پاتی. مثلا امپلیمنٹیشن نہیں. آپ ایک مارکیٹ کو لے لیں، ایک صوبے کی نہیں، ایک شہر کی مارکیٹ، آدھے لوگ مل جاتے ہیں آدھے لوگ نہیں ملتے. تو جب میں وفادار ہی نہیں ہوں، نہ اپنے آپ سے، نہ وطن سے، نہ دین سے، میں اس کا حل کہاں سے نکالوں گا؟ آج جیسے سارے لوگ سود سے بچنا چاہتے ہیں، سودی نظام سے باہر نہیں نکلتے. نہیں، نکلنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں سود سے، کہتے ہیں، بچتے نہیں ہیں. یعنی وہ میں نے کہا نا، حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا حلال کیا ہے حرام کیا، بس کہے گا آنے دو. اور سونے کی ایک وادی ہوگی، کہے گا 2 ہو جائیں، 2 ہوں گی تو کہے گا 4 ہو جائیں. انسان کے منہ کو مٹی کے سوا کچھ نہیں بھر سکتا. یعنی قبر میں جائے گا تو ہی، اس کے علاوہ اس کا کچھ نہیں ہے. تو لالچ بھی آپ کا یہ سارا، اگر اب بھی، اب میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، مولانا صاحب ہم سچ بولتے ہیں تو کاروبار نہیں ہوتا. غلط فہمی کا شکار ہے. اب یہ لفظ وہ بولتے ہیں، بالکل. اور میں ان کو سمجھاتا ہوں تو پھر وہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. اب وہ سہولتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب تھوڑی سی بھی مشکل برداشت نہیں کرتے. تو اللہ کی راہ میں تو جب آنا ہے تو مشکل تو آئے گی. اگر اس کو کریں گے، اس کے بعد اللہ کا وعدہ ہے آپ سے. بالکل. علامہ صاحب بریک کے بعد ہم آئیں گے، 3 چیزوں پہ گفتگو کریں گے. آپ اکثر ذکر کرتے تھے ایک کمٹمنٹ، کوالٹی، ان 2-3 چیزوں کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے ویلیوز کی طرف. تو یہ 3 چیزیں شاید غائب ہیں، اس کو دوبارہ کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں تجارت میں. ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے تجارت کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور گفتگو بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے تجارت کے حوالے سے. اور ہر شخص چاہتا ہے معاشی ترقی، اور انسان کا بنیادی حق بھی ہے کہ وہ معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرے، ملک کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اس معاشرے میں جہاں 60% کے قریب نوجوان ہیں، کاروبار نہیں کر پا رہے ہیں، تجارت نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہر دوسرا شخص جاب ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ اسلام تو آپ کو تجارت کی طرف جو ہے وہ مائل کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ 9 حصے تجارت میں. تو رزق کے 9 حصے چھوڑ کر ہم جو ہے دوسری طرف جا رہے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر تم تجارت نہیں کرو گے تو تمہارے مرد غلام اور تمہاری عورتیں لونڈیاں بنیں گی ان کی جو اغیار ہیں. تو شاید ہم
جسے کہتے ہیں نا چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھولو، یہ تو ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں علامہ صاحب. 3 چیزیں ہیں. ایک تو ویلیو، بہت زیادہ ایشو تھا، اب بہت زیادہ لوگ اس کو جو ہے نا وہ لے رہے ہیں، امپورٹنس دے رہے ہیں. کمٹمنٹ، آپ نے جو بولا تھا وہ ہونا چاہیے. اور جو کوالٹی ہے نا، کوالٹی پہلے ہوتا تھا جو آ رہا ہے آنے دو، کووڈ سے پہلے. اب لوگ اس کو بھی بہت زیادہ ویلیو دے رہے ہیں کہ کوالٹی ہونی چاہیے، جبکہ تینوں چیزیں اسلام نے ہی واضح کی ہیں. حضور علیہ السلام کی بڑی مشہور وہ واقعہ ہے نا کہ جس میں ایک کھجور چھوٹی نسل کے آ گئی تو انہوں نے صحابہ کو واپسی بھیجا کہ اس کو آدھا کلو کے قریب، مطلب آدھا اور دے کے آؤ، کیونکہ ہماری اور اس کی کھجوروں میں نسبتاً فرق تھا کوالٹی کا. یہ 3 چیزیں اصول ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے معاشرے سے غائب ہوں. ان کو کیسے ریوائیو کر لیں؟ نوجوان 60% نوجوان ہیں اس ملک میں. آپ خود نوجوان ہیں، میں تو چاہوں گا کہ آپ اس کا حل پیش کریں، خود نوجوان حل پیش کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے مشورہ لیتے تھے کہ ان کا ذہن صاف ہوتا ہے، ان سے رائے لے لیتے تھے. ہمارے ہاں پالیسی دی جاتی ہے، مسلط کی جاتی ہے، مشاورت نہیں ہے. جبکہ سنت ہے مشورہ کرنا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کیا بات. لیکن یہاں پر وہ نہیں ہے. اچھا، چیز بنا کر اس پر قانون بنا دیا جاتا ہے، سختی کا رعایت نہیں دی جاتی. یعنی اس کی خامیاں دور کرنے کی بجائے آپ اس پر جرمانے اور سزائیں رکھ دیتے ہیں. نتیجے میں لوگ دل برداشتہ ہوتے ہیں، خودکشیاں ہونے لگ گئیں، لوگوں نے کیا کچھ کرنا شروع کر دیا. آپ نے ابھی بات کی کووڈ کی، کورونا کی. اس کورونا نے جہاں بہت سی خرابیاں سکھائی ہیں، وہاں کچھ لوگوں کی آنکھیں بھی کھول دی ہیں. بالکل، کافی کھلی. ان کو دنیا کو بہت کچھ نظر آ گیا ہے. حالانکہ جو یہ پینڈیمک تھا یا پینڈیمک تھا، میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن یہ کہ بہت کچھ سبق دے دیا ہے اس نے. اب اس کے بعد سمجھدار وہی ہوگا جو اس سے سیکھ کر آگے بہتر کرے گا. آپ نے ایک لفظ بھی کہہ دیا کہ یہ تمام اصول اسلام نے دیے ہیں، اور اسلام کے کہلانے والے اسلامیات کے یا اسلامیان پاکستان یا اسلامیان عالم وہی اس سے دور ہو گئے. ہمارے ہاں یعنی میں واضح طور پر کہا گیا کہ اگر جھوٹ بولو گے چیز بک جائے گی، برکت نہیں ہوگی، ثواب سے خالی ہوگی. تو جھوٹ ہم نے لگایا بیچ میں. اب ویلیوز میں آپ جب تک اپنے آپ کو نہیں روکیں گے کہ میں نے نہیں کرنا، میں ایک مثال بن جاؤں گا دوسرے کے لیے. بارش کا پہلا قطرہ، بالکل. میں مارکیٹ میں اپنی مثال کے طور پر مارکیٹ کا اگر میں صدر ہوں، میں کہوں گا میری مارکیٹ میں یہ نہیں ہوگا. آپ وہ ایک مثال بن جائیں گے دوسروں کے لیے. 4 چلنا شروع ہو جائے. 4 دن تکلیف آئے گی یقینی، لیکن اس کے بعد آپ کے لیے رستہ کھلا ہو جائے گا. لوگوں کو اعتبار بھی آپ پر ہو جائے گا، آپ کے ہاں گروتھ بھی ہوگی، آپ کی لوگ اعتبار کر کے آپ ہی سے لیں گے سودا. بلکہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، وہ جیسے فرانس میں آرگینک شاپ والی مثال. اب وہ لوگ کون سے آرگینک شاپ اور کون سی کیا، وہ مٹیریلسٹک اپروچ والے، اس شخص کو جو پاکستان سے گیا اس کو 150 برانچیں کھل گئیں ادھر. جی، یہاں آپ نے ذکر بھی کیا تھا ندی کے پانی سے تو اگا کے ہمیں سبزیاں پکڑا دیتے ہیں. اب ایک کالر اس کو لے لیتے ہیں تاکہ اسی موضوع کو جو ہے نا آگے بڑھائیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نسیم جی صاحبہ. بھائی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. دیکھیے میں کیونکہ زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتی تو میں مسجد نہیں جا سکتی، میں اکیلی ہی تراویح پڑھتی ہوں. تو عشاء کے بعد میں خود ہی 20 رکعت میں نے صورتوں پہ نشان لگائے ہوئے اور میں خود پڑھ لیتی ہوں. تو مجھے یہ اپنے دل میں گلٹی فیل کرتی ہوں کہ اگر میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تو میری کہیں غلط تو نہیں ہو جائے گی. اگر میں بچوں کو کھانا دے رہی ہوں یا کوئی گھر کا کام کر رہی ہوں یا کھانا بنا رہی ہوں تو عشاء کے فوری بعد ہی شروع کرتے یا کچھ لیٹ بھی ہو سکتے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. ان شارٹ کب تک پڑھ سکتے؟ جی بہت شکریہ. بہت خوشی ہوتی ہے ہمارے لوگ اتنا جذبہ. ہمیں اس بات کی خوشی اس ماحول میں بھی، جب تک یعنی آپ صبح صادق نہیں ہو جاتی، یعنی تہجد کا ٹائم ختم نہیں ہو جاتا، آپ تراویح پڑھ سکتی ہیں. مثلاً ہمارے ہاں آج کل اگر 5 بجے ٹائم بالفرض 5 بجے ہے تو آپ 4 بجے تک تراویح پڑھ سکتی ہیں آسانی سے، کوئی بنا نہیں ہے. اگر زیادہ دیر نہیں، عادت نہ بنائیں، بس یہ کبھی رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے آپ بالکل پڑھ سکتی ہیں، کوئی اس میں منع نہیں ہے. بالکل. اچھا ہم سب ابھی آپ ذکر کر رہے تھے ہم خود اصول بنائیں نا. میں آپ کو لیونگ ایگزامپلز دیتا ہوں اپنے پڑوسی ملک کی. وہاں جبکہ اتنی بڑی آبادی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے
کہ وہاں کوالٹی پروڈکٹس جو ہے وہ اتنی زیادہ برانڈز بن کے سامنے آ رہی ہیں کہ مکھن بھی آج ہم اگر ادھر سے وہ منگاتے ہیں، ایک برانڈ کا بڑا مشہور مکھن ہے، تو وہ بھی پاکستان میں بڑا اسے جو ہے نا سمجھاتا ہے یار کوئی چیز آئی ہے. یہ مکھن بنانا بھی مسلمانوں کے لیے مشکل تھا کیا؟ عادت ہو گئی، ضمیر مردہ ہو گئے، حرام کھا کے، سود کھا کے، رشوت بتہ کھا کے، نتیجے میں احساس مر گیا. جس کا ضمیر زندہ ہے، جس میں ایمان کی رمق باقی ہے، وہ یقیناً اب بھی سچ کو سچ ہی کہے گا. بالکل. بھلے وہ اپنا نہیں رہا، گناہ گار ہے، لیکن مانے گا. ہم کیا نہیں کر سکتے، وہ ہر شخص ہے ملت کہ مقدر کا ستارہ ہر اگر فرد. چاہیں بالکل بالکل. اگر چاہیں تو، لیکن ہم اس طرف آ نہیں رہے. کیوں؟ مجھے دو باتیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں سازشیں ایسی کی جا رہی ہیں کہ یہ قوم جو ہے یہ ابھرنے نہ پائے، یہ ابھرنے نہ پائے، یہ اگر کامیاب ہو گئی معیشت میں یہ چھا جائے گی. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا رواج ختم ہو جائے. بالکل. اچھا نہیں، یہ سب باتیں ٹھیک ہے، آپ کو آپ کہہ لیں ٹانگیں. میں اگر پریکٹیکل ایگزامپل لیتا ہوں، ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے یار ہم تھوڑا سا بھی ترقی کریں گے ٹانگ کھنچ جائے گی، نظر لگ جائے گی، یا کالا جادو ہو جائے گا. ایسا یہ سب باتیں ہم اسائڈ رکھتے ہیں. نوجوانوں کے لیے ہم کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیں، کمٹمنٹ، کوالٹی، ویلیو، یہ تمام چیزیں جو پہلی چیز ہے سچائی اور محنت سے نہیں گھبرانا. ہمارے ہاں محنت سے گھبرانے لگ گئے. تھوڑا سا محنت سے نہ گھبرائیں. آپ ہیو ٹو، وہ کہتے ہیں نا وی کین، ایک نعرہ لگا تھا، ہم کر سکتے ہیں. اور یہ کہ میں نے کرنا ہے، لیٹس اسٹارٹ. اچھا، اس میں جو کہنا چاہ رہا تھا، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، بہت سے لوگوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں ہم لوگ، کہ جو شخص یہ سوچ کے اتر گیا نا کہ محنت میں نے کرنی ہے، کامیابی اللہ کی طرف سے، میں نے صرف اس کے بتائے ہوئے اصولوں پہ جو ہے کام رہنا ہے، میں نے کوالٹی دینی ہے، میں نے کمٹمنٹ پوری کرنی ہے، اور میں نے لوگوں کو جو ہے دھوکہ نہیں دینا، پھر اللہ ہی ہے جو اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے. یقیناً اس کا وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے. حسبی اللہ، اس کا وعدہ ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، راست اقدام کریں، اور اس پر پوری محنت دل و جان سے، سستی کا شکار نہ ہوں، مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اللہ کرے ہمارا ملک خوشحال ہو. کل 14 رمضان ہے، حضرت سچل سرمست حافظ عبدالوہاب صاحب کا عرس درازہ شریف میں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. شکریہ علام صاحب. ناظرین کرام، آج ہم نے تجارت کے حوالے سے گفتگو کی، اور اگلی چند جو بھی نشستیں ہوں گے اس میں اسی طرح کے انٹرسٹنگ ٹاپکس لے کے آئیں گے، تاکہ ہماری نوجوان نسل کو بھی اس میں انٹرسٹ پیدا ہو اور وہ سیکھنے کے اس عمل میں شامل ہو. جب تک کے لیے اپنی میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. مولایا صلی وسلم